ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کے اندر جن اینکرز کی شہرت ہے اس میں ایک میں بھی ہوں، اور بالخصوص ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں۔ یہاں پر سننے والوں کے لیے میں کبھی کبھار انٹرنیشنل اکانومی اور بزنس انوائرمنٹ کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں، اور ایشیا کی اکانومی کے متعلق بھی بات کرتا ہوں، خطے کی اکانومی کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں، اسی لیے شاید کبھی کبھار لوگ سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ جو ایک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک عجیب سی ریس لگ جاتی ہے، کئی دہائیوں پاکستان کی معیشت آگے رہتی ہے، پھر پچھلی 2 دہائیوں سے ہندوستان کی معیشت کے اندر ہم نے بہتری دیکھی ہے۔ بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے دنیا کی طرف نہیں دیکھتے۔ خیر چلیں، یہ تو ایک نکتہ ہو گیا۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کی شہرت گورو صاحب اور دھرمیندر صاحب نے بہت بڑھا دی، اب یہ ڈیوٹی کٹو راؤ اور شبھم صاحب نے لے لی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب سنجیدگی کے ساتھ اگر مسئلے کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہندوستان کو بھی اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ سامراجی قوتیں کبھی اس کو بھی آگے اتنا نہیں بڑھنے دیں گی، اور اس کو بھی کبھی کبھار اس طرح سے پیچھے پش کریں گی، اس کی معیشت کو بھی، اور ان کے جو آپ سمجھ لیں کہ جو ان کی حیت ہے دنیا میں، جیسے پاکستان کو انڈر چیک رکھا ہوا ہے ایسے ان کو بھی انڈر چیک رکھیں گے۔ ہمیں کیوں انڈر چیک رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ ملک بے شک ہم ہندوستان سے آبادی کے حساب سے چھوٹے ہیں، رقبے کے حساب سے چھوٹے ہیں، لیکن آبادی کے حساب سے ہم 5ویں بڑے ملک ہیں۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کا نمبر ہم سے اوپر ہے، ہندوستان آبادی میں ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ہم ایک جوہری قوت ہے، which is a reality۔ ہمیں اگر چیک اینڈ بیلنس میں نہ رکھا جائے تو پھر ہم شتر بے مہار ہو جائیں گے ان کے نزدیک۔ تو وہ ہمیں اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہماری سسٹیننس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہمیں مل گیا تو پھر ہم بہت زیادہ اپنی پاور کو ویلڈ اور ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں گے ریجن میں، اور یہ شاید پاور بیلنس کو متاثر کر سکتا ہے اس خطے میں۔ اسی طرح ہندوستان کو اگر بہت زیادہ معاشی طور پر ترقی دے دی جائے اور طاقتور بنا دیا جائے تو وہ بھی خطے کا بیلنس جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ لیکن اب ہندوستان جب تک خطے کا بیلنس ڈسٹرب کر رہا تھا کوئی پرابلم نہیں تھا، اب ہندوستان نے پورے گلوبل بیلنس کو ڈسٹرب کر دیا ہے، کیونکہ اتنا بڑا اکنامک پاور بننے کے بعد اب وہ کچھ ایسی چیزیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے خطے کے اندر اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ اس کے بہت سارے تھیٹرز ہیں، پاکستان ان تھیٹرز میں سے ایک ہے، اسی طرح پاکستان کے بھی بہت سارے تھیٹرز ہیں لیکن ان تھیٹرز میں سے ایک بھارت ہے۔ لیکن اسی طرح ہندوستان کے تو بہت زیادہ تھیٹرز ہیں، اس کو ایک طرف وسیع سمندر کی حفاظت کرنی ہے، دوسری طرف پاکستان جیسے چاہے مانے یا نہ مانے پاکستان ایک وردی فو ہے بھائی ان کے لیے، ہندوستان کے لیے۔ ہم بڑے فنکار لوگ ہیں، پورا دن ان کے ذہن پہ طاری رہتے ہیں۔ آپ بتا رہا کہ ہم کو چھوٹی چیز نہیں ہے، ہمیں کوئی ہلکا نہ لے۔ پھر تیسری طرف ان کے پاس چین ہے، چین کا تھیٹر علیحدہ ہے، یہ انہوں نے خود بنائے ہیں تھیٹرز۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے پڑوسی ممالک ہیں جہاں پر کبھی کبھار حالات کشیدہ اور کبھی کبھار حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہندوستان جس معاشی پیرا ہے، کیونکہ ہم کنٹینیوسلی ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہم اپنے اکنامک سولوشنز نکالنا نہیں چاہ رہے۔ پاکستان اپنے اکنامک سولوشنز نکالنے کے بجائے ہر وقت ہندوستان کی مانیٹری پالیسی کو دیکھتا رہتا ہے، ہندوستان کی فسکل پالیسی کو دیکھتا رہتا ہے، ہندوستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو دیکھتا رہتا ہے، ہندوستان کے سٹاک ایکسچینج کو دیکھتا رہتا ہے۔ اگر وہ کوئی اپنی کیپٹل مارکیٹ پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو ہمیں لگانا لازم ہے، جو کہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم ہر چیز کے اندر ہندوستان کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں، مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پرابلم۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا آپ کی ذہن اور سوچ اور فکر اتنی زیادہ محدود ہے کہ ساری مثالیں آپ کو وہیں سے دینی ہیں، ساری کتابیں آپ کو وہیں کی پڑھنی ہیں؟ نہیں، میں لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن in my point of view I have found the American educational system much superior to the British education system۔ میرا خیال ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ امریکہ کا تعلیمی نظام برطانیہ کے تعلیمی نظام سے بہتر ہے میرے نزدیک، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ایسا نہ لگے۔ میرے خیال سے جاپان کا جو تعلیمی نظام ہے ممکن ہے کہ وہ ان سارے نظام سے بہتر ہو۔
کیونکہ وہ ایک اچھی شخصیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان نہ برطانیہ, نہ امریکہ, نہ جاپان, نہ چین کی طرف دیکھتا ہے, بلکہ تعلیمی نظام ان کو وہی چاہیے جو ہندوستان میں رائج ہے, معاشی نظام بھی ان کو وہ چاہیے جو ہندوستان میں رائج ہے. قانون کی مثالیں بھی اگر دی جاتی ہیں تو وہ وہاں کی دی جاتی ہیں, قانون سازی بھی کی جاتی ہے تو ہندوستان کی قانون سازی کو دیکھ کر ہمارے ہاں قانون سازی بہت سارے لوگ کرتے ہیں, مثالیں بھی وہاں کی دیتے ہیں. تو میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس کمپلیکس سے پاکستانیوں کو نکلنا پڑے گا. ہندوستانیوں کو تو کانسٹنٹ کمپلیکس ہے, ان کا ہمارے علاوہ کوئی موضوع ہی نہیں ہے. وہ چاند پر گئے ان کے لیے زیادہ اہم نہیں ہے, وہ خوشی منائے کہ وہ چاند پہ پہنچے نہیں, ان کو پڑی یہ کہ متھلیش بھاٹی نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یہ سچن ایسا کیوں ہے. پتہ نہیں اعجاز میں کون ہے سچن, پب جی بہت کھیلتا, تم بچ کے رہا کرو. میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں, یہ حقیقت پسندانہ باتیں. اچھا آپ لوگ کہتے ہیں کہ علی جو ہے فنی اینکر ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اپنے پروگراموں میں کشتیاں کرانے والے اینکر جو ہیں وہ سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں آپ نے کشتی, اس نے اس کو گھونسا مارا, اس نے اس کو تھپڑ مارا, اور اینکر صاحب کیا بتا رہے ہیں, اینکر صاحب یہ بتا رہے ہیں اس نے اس کو زیادہ مارا, اس نے. آپ WWE کے امپائر ہو یا سوری WWE کے ریفری ہو یا آپ اینکر ہو؟ اور فنی اینکر مجھے کہتے ہیں میں غیر سنجیدہ ہوں. میں غیر سنجیدہ نہیں ہوں بھائی, میں ہلکے پھلکے انداز میں مشکل باتیں کرتا ہوں. آج کل تو ویسی بھی بات احتیاط سے ہی کرنی ہے. ہمارے ہاں سچ اتنا بولنا ہے جتنے بولنے کے اوپر بندہ پھنسے نہیں. دیکھ کے چلو, ورنہ دنیا بڑی بری ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. اب معیشت کا موضوع, معیشت پہ بات کر رہے ہیں, کیسے پیارے انداز میں بات کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں بیچ میں آ گئیں, لپیٹ بھی لیا بہت سارے لوگوں کو. اب بات یہ کہ جب آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں تو یار آپ اہم نکات پہ آ جائیں. کرنسی کی بات ہو گئی, کرنسی پہ ہم نے خود کو کہہ دیا بیسٹ پرفارمنگ. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, آپ نے ایک لائن ٹو نہیں کرنی. دیکھو علی ناصر کی آج بھی لوگ بات کیوں سن رہے ہیں؟ بات اس لیے سن رہے ہیں کیونکہ کل بھی سچ بول رہا تھا, آج بھی سچ بول رہا ہوں. ڈالر کے متعلق میری کل بھی یہی رائے تھی, آج بھی یہی رائے ہے, اور میں اپنی رائے نہیں بدلوں گا. میرے خیال سے بہت اچھا ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں اینٹی اسمگلنگ کے اقدامات لیے جا رہے ہیں. میرے خیال سے بہت اچھا ہو رہا ہے کہ اوور سائٹ ہے ہمارے یہاں کرنسی ریٹ میکنزم کے اوپر, اوور سائٹ ہے, دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میں بہت اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کراس بارڈر اگر کوئی غلط طریقے سے استعمال کر رہا تھا پاکستان کے جو کرنسی والے ڈالرز ہیں, لیکن میں اس ریئلٹی کو کیسے بھلا سکتا ہوں کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں مسئلہ ہے, ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں مسئلہ ہے, ہمیں اپنے ملک کی ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی, ہمیں ملک میں انویسٹمنٹ لانی پڑے گی, ہمارے اپنے ملک کے اندر ریمیٹنس انفلو آنا پڑے گا. یہ ریئلٹیز ہے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, ساز کے ساتھ ساز ملانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ساز کے ساتھ ساز نہیں ملاؤ. سی پیک والا ساز کے ساز ملا کر ہمارے بڑے بڑے یہاں پر فنکار جو ہیں وہ 8 سال تک بین بجاتے رہے سی پیک کی. اب سی پیک کی سٹوری فنش ہو گئی. اب نیا SIFC کا جو آیا ہے فریم ورک, اس میں کہاں ہے, کہاں ہے؟ جواب دو مجھے میرے سوالوں کا جواب دو. کوئی جواب نہیں. بات یہ کہ تاجر صنعت کاروں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی آپ اپنی حدود و قیود کے اندر رہ کر بات کیا کریں. ہمارے تاجر صنعت کار ماشاءاللہ ویژنری ہونے چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو تاجر صنعت کار ہیں ان میں ویژن نہیں ہے. وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ بھائی ایک چیز اگر کسی نے کہہ دی تو ضروری تھوڑی کہ آپ اس کے پیچھے لگ جاؤ. سی پیک کی بات ہوئی, 8 سال آپ سی پیک کے پیچھے لگے رہے. ہمارے تاجر صنعت کار شور مچا رہے ہیں سی پیک سی پیک سی پیک سی پیک سی پیک سی پیک. وہ جیسے گھر داماد ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے اگر میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے میں گھر داماد بن جاؤں, میری تقدیر بدل جائے گی. نعوذ باللہ. تقدیر صرف وہ بدل سکتا ہے, تقدیر نہ سی پیک بدل سکتا ہے, نہ تقدیر کوئی اور منصوبہ بدل سکتا ہے, نہ کوئی انسان بدل سکتا ہے. تقدیر صرف وہ بدل سکتا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. خیر یہ اہم نقطہ تھا, آ گیا. اب ظاہری بات ہے دنیا بدل گئی, زمانہ بدل گیا, اور اب اسی پہ بات کریں گے. جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑی اچھی ویژن دی ہے مستقبل کے لیے, اس پر بات کریں گے, اور اکانومی اور کرنسی کے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی معروف شخصیت ملک کی موجود ہیں, جناب ملک بوستان صاحب, جو جن کا شعبہ مہارت بھی کرنسی ہے اور کاروبار سے بھی اسی سے وابستہ ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. تھینک یو. ملک بوستان صاحب, اب موضوع کچھ اس نوعیت کا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے اقدامات خوش آئند ہیں.
آپ لوگوں کے اوپر اوور سائٹ آ گئی, بڑی مشکلات آ گئی. یہاں پروگرام کے اندر ہمارے تاجر صنعت کار برادری کے لوگ تشریف لاتے ہیں جنہوں نے خود ایکسپورٹ اتنے سالوں میں نہیں بڑھائی, جنہوں نے کوئی محنت کاوش کر کے اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ لانے میں ہمارے تاجر صنعت کار ناکام رہے, لیکن انہوں نے محور گفتگو یہ بنا دیا کہ کسی طرح منی چینجروں کا بزنس بند کر دیں. ایک تاجر صنعت کار شخصیت ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں جو کہ بڑی معروف ہیں, وہ میرے خیال پروگرام کے زیادہ تر حصے کے اندر یہی بات کرتے رہے کہ کسی طرح منی چینجر کا بزنس بند ہو جائے. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ تاجر صنعت کاروں سے آپ یہ پوچھیں, آپ بھی ان کی محافل میں جاتے ہیں, کہ ایکسپورٹ کرنا ان کی ذمہ داری تھی, انہوں نے ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھائی, ان کو اپنے ملک میں انویسٹمنٹ لانی چاہیے تھی, یہ کیوں نہیں انہوں نے سازگار کیا ماحول کو, اور اتنے ذرائع تھے جن کے ذریعے یہ ڈالر اس ملک میں لا سکتے تھے, وہ تو یہ کر نہیں سکے. آپ کے کاروبار سے کیوں ان کو کوئی پرسنل ایشو ہے, اور بینکاری محکموں کے بارے میں یا بینکس کے بارے میں یہ کوئی بات کرتے ہوئے ان کی جو ہے وہ میں کہوں گا کہ زبان میں تھوڑی سی لکنت آتی ہے, تو کبھی آپ نے پوچھا ان سے کہ بھائی آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں تاجر صنعت کاروں سے؟ جی دراصل ہم ان کے جو پردے ہیں وہ جو فاش کرتے ہیں, جو یہ کارٹل بنایا ہوا ہے بینکوں نے, امپورٹروں نے, ایکسپورٹروں نے مل کے, اور سٹہ بازی کرتے ہیں اور اپنے پیسے منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور انڈر انوائس کر کے, تو یہ ان کو باتیں بڑی بری لگتے ہیں. تو یہ جب کہ حقیقت ہے ان کی, اور انکوائری کی جائے تو یہ پاکستان کو جتنا ایکسپورٹروں نے اور امپورٹروں نے نقصان پہنچایا اتنا کسی نے بھی نہیں پہنچایا. تمام سبسڈی بھی لیتے ہیں اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کا نام لے. اچھا, ایکسپورٹ پروسیڈ باہر کے ملک میں لیتے ہیں, ایکسپورٹ پروسیڈ باہر کے ملکوں میں لیتے ہیں. جی ہاں, کرنسی ہماری 12% ویلیو ہوئی ہے, تو 12% 5% ہی اگر ایکسپورٹ بڑھا لیتے تو ہم کہتے ہیں انہوں نے کچھ کیا ہے ملک کے لیے. ایکسپورٹ ان کی دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے, اور ان کے جو ہے کہتے ہیں سبسڈی ہمیں بڑھاتے, جو IMF نے پابندی لگائی ہے کوئی سبسڈی نہیں دے سکتے, تو یہ ان کا کام رک گیا تھا. اب انہوں نے یہ ایکسچینج کمپنی پہ الزام ڈالنا شروع کیا, اور ایکسچینج کمپنی سے ان سے زیادہ لے کے آ رہی ہیں. ہم جو ہے اتنا ایکسپورٹ نہیں لے کے آ رہے جتنا ہماری کمپنیاں لے کے آ رہی ہیں. ہم جو ہے ورکر ریمیڈنس جو $20 ارب ابھی بھی فگر کھڑا ہے, اور ان کی ایکسپورٹ ابھی بھی 20 سے بھی کم ہو گئی ہے, اور ہماری جو ہے اللہ کا شکر ہے ہم پبلک کو بھی $6 ارب دے رہے ہیں. اس کے علاوہ انٹر بینک کے ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں. تو ہم تو کوئی تقریباً ایکسچینج کمپنی یا ورکر ہے ملا کے کوئی $8-10 ارب چھوٹا سا سیکٹر لے کے آ رہا ہے. تو ان کا اتنا بڑا سیکٹر ہے, اتنے زیادہ انہوں نے لون لیے ہوں گے. $5 ارب تو یہ ٹیکسٹائل والے لے گئے, جو کہ پاکستان کو ایسا ٹیکہ لگایا کہ پاکستان اس کے بعد یہ زہر کا ٹیکہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. ایکسپورٹ کی مشینریاں امپورٹ کر لی ہیں, وہ بھی ریکنڈیشن کی ہیں, نئی والی کی نہیں ہے, اور وہ بھی پورے پارٹ نہیں کی ہے. 25% پارٹ کی ہے, 75% ابھی آئے نہیں ہے. تو وہ نہ تو لگ سکتی ہیں نہ واپس ہو سکتی ہیں, لیکن پاکستان کا انہوں نے ایسا ریزرو کو میں سے یہ $5 ارب کہیں گا, اس کے بعد پاکستان کھڑا نہیں ہو سکا. تو یہ ساری سبسڈی بھی ساری یہ لیتے ہیں, بجلی کے سارے فائدے یہ اٹھاتے ہیں, سستا لون یہ لیتے ہیں. ان کو اس وقت آپ کو پتہ ہے ڈیوٹی فری اور صرف 4.5% پہ لون دیا گیا تاکہ یہ لون لے کے اپنے منگوا سکیں. اور وہ بھی انہوں نے جو ہے اوور انوائس کی ہوئی ہے. اس پہ کمیٹی روز سنتے ہیں, بیٹھ رہی ہے, آج فلانے کو بلا رہی ہے, لیکن کمیٹی بھی ٹھوس ہو جاتی ہے جب بھی کوئی نام دیکھتی ہے بڑے بڑے, تو کوئی ایکشن لینے کا نام ہی نہیں لیتی. بس صرف میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا جی ان کی ٹسٹیں دے دیں, لسٹیں مل گئی تھیں, اب کہا جی ان کو کیا کیا جائے, اب مشورے ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس عمل کیے کیا ایکشن لیا جائے. تو جب یہ حالت ہوگی, بینکوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. مفتاح اسماعیل کے وقت سے بینکوں کا ریکارڈ ان کے جو اسپیکولیشن کی ہے, انٹر بینک سے $15 $20 نے ڈالر مہنگا بیچا ہے, LC کھولی ہیں. اور وہ کمیٹی ہر مفتاح کے بعد جو آئے ڈار صاحب, تو انہوں نے یہی بیان دیا بس ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیں گے. پھر یہ آئے شمشاد بیگم صاحب, انہوں نے بھی یہی کہا ہم نے یہی ایکشن لیں گے. آخر عاصم منیر کو ایکشن لینا پڑا, ان کو بلایا بٹھایا اور سمجھایا کہ بھائی بہت ہو چکی ہے, اب وہ ہم بالکل کسی کو نہیں چھوڑ گے, پاکستان کا ڈوبنے نہیں دیں گے. آپ لوگ پاکستان کے ڈبونے کے چکر میں ہو, اور آپ نے اسپیکولیشن کی, ہم سارے آپ کے جتنے بھی ایکشن لینا شروع کر دیں گے. اس کے بعد یہ سیدھ ہوئے. آپ دیکھیں اس کے پہلے ہم لوگ ڈالر گراتے تھے, جولائی کی ریکارڈ آپ کے سامنے, ہم نے 320 سے کم کر کے 270 کیا, اور $50 ملین ہم باہر سے لے کے پبلک کی ڈیمانڈ پوری کی. ڈالر گرنا خود گرتے گرتے ڈار صاحب نے آپ کے سامنے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ڈالر کا ریئل ویلیو اب 270 ہے. ان کو ٹویٹ کو انہوں نے ہوا میں اڑا دیا. دوسرے دن ہی انہوں نے 75 کیا, پھر 80 کیا, پھر 90, پھر 308 تک لے گئے. تو وہ یہ تو اتنی منمانی, ان کو حکومت کا بھی خوف نہیں, اب خوف ہے ڈنڈے کا خوف ہے. یہ کہتے ہیں لاتوں کے بھوتوں سے نہیں, باتوں سے نہیں مانتے. اب ان کو جو ہے پتہ چل گیا کہ ہم اگر ابھی ہم نے اسپیکولیشن لی تو ہماری جان نہیں ہے. اور یہ تو اچھا اب ہو گیا, چیف نے یہ اعلان کر دیا
جو بھی سرکاری اہلکار اسمگلنگ میں ملوث ہو اس کا کوٹ مارشل کریں گے. اور اسی طرح جو بینک ہے یا کوئی بھی لوگ ہیں جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیلیں گے تو ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستانی روپے کو بڑی تقویت دی, اور میں سمجھتا ہوں اس میں سارا کریڈٹ آصم منیر صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے یہ کریک ڈاؤن شروع کیا, اور مافیا کی وہ ضرورت نہیں کر رہا تھا کیونکہ سارے لوگ ملے ہوئے تھے, وہ کوئی بھی اس میں بچا ہوا نہیں تھا, چاہے بزنس مین لے لیں, چاہے ایکسچینج کمپنیوں والے لے لیں, چاہے بینک والے لے لیں, چاہے چینی والے لے لیں, گندم والے لے لیں, ہر طرف مافیا کا حق تھا. اور اس مافیا نے پورے پاکستان کا تہس نہس کر دیا اور پورے پاکستان کی معیشت کو یرغمال بنا لیا. بزنس کونسلر نے آپ کے سامنے پچھلے مہینے یہ ڈیٹا دیا کہ جو ہمارے نوٹ سرکولیٹ ہوئے اس میں سے 9,000 ارب روپیہ بینکوں سے باہر پڑے ہوئے ان مافیا کے پاس پڑے. یہ جب چاہتے ہیں جسی چیز کو چیزیں اس کی شارٹیج پیدا کر کے قیمتیں آسمان پہ لے جاتے ہیں اور اپنا مال بیچنے کے بعد اسی انہیں کو پھر واپس لے آتے ہیں. تو یہ راتوں رات امیر بننے کے چکر ایسے ان کو حوث پڑی ہے. پوری پاکستان کی کوئی سیکٹر انہیں نہیں چھوڑا, کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے, کوئی ایسا محکمہ ڈپارٹ نہیں ہے جہاں ان کی رشوت نہ چلتی ہو. اور رشوت بڑھتی ہے وہاں سے ایران سے لے کے پشاور تک جاتی ہے, پشاور سے لے کے کراچی تک بڑھتی ہے, اور سب کو پتہ ہے اس کا. اور یہ ساری چیزیں سے ناصور کو اگر رشوت کرپشن ختم نہیں ہوگی اور مافیا کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا تو پھر یہ کریک ڈاؤن کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں فوج نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, بھاری پتھر اٹھایا ہے, آپ اس سب کو ان پتھر کے نیچے کچل دیں تبھی جا کے یہ سیدھے ہوئیں گے. میں نے جو دیکھا ساری دنیا میں آپ کے سامنے وہ بتاتا ہوں. بینکاری ادارے بھی کام کرتے ہیں اور وہ بھی ایکسچینج کرنسی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں, لیکن ان کے ریٹس اتنے کمپیٹیٹیو نہیں ہوتے. دوسری طرف ایکسچینج کمپنیاں ہوتی ہیں یا ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کرنسی ایکسچینج کر سکتے ہیں, وہاں پر آپ کو کمپیٹیٹیو ریٹ ملتا ہے اور تھوڑا بہتر ریٹ ملتا ہے. تو دونوں آپشنز لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہیں, ایک ہیلدی کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. تو ملک بوستان صاحب, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر چند تاجر صنعت کار اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں کہیں منی ایکسچینج نہیں. آپ نے سنا ہو شاید اگلے دن ان لوگوں نے کسی ہائی پروفائل میٹنگ میں بھی یہ بات کر دی, شاید وہاں پر یہ بہت زیادہ جذباتی ہوئے تھے کیونکہ ان کی بات سنی جا رہی تھی. تو یہ تاجر صنعت کاروں نے یہ کہا کہ دنیا میں کہیں ایکسچینج کمپنیاں نہیں ہوتی, لیکن جہاں تک میرا نالج ہے کہ جن ممالک کے اندر بہت زیادہ ورکر ریمیٹنس ہوتی ہے وہاں پر ایکسچینج کمپنیاں کام کر رہی ہوتی ہیں اور بہت ساری کر رہی ہوتی ہیں. اور مشرق وسطیٰ کے اندر بھی بہت ساری ایسی ایکسچینج کمپنیاں ہیں جو کہ کام کرتی ہیں اور شفافیت سے کام کرتی ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں, اور بہت ساری ورکر ریمیٹنس جو ہے وہ ان کے ذریعے ہی پاکستان آتی ہے. تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ایک ہائی پروفائل میٹنگ کے اندر تاجر صنعت کاروں کی جانب سے. اس کا جواب آپ کیا دینا چاہیں گے؟ اور یہ جو مستقل بنیادوں کے اوپر صرف اور صرف ان کو ایکسچینج کمپنیاں دکھائی دے رہی ہیں, یہ میری سمجھ سے بالا تاک ہے. کیا آپ کو بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ سمجھائیں. جی, یہ بینکوں کے پٹھوں میں دراصل بینکوں کے ایجنٹ ہیں اور بینکوں کے کارٹل کا حصہ دار ہے یہ, اور خاص طور شبر زیدی جو ہے چیئرمین بھی رہے, حالانکہ بڑی اعلیٰ پوسٹ پہ رہے ہیں, لیکن ان کو میں نے بولا آپ کو زیب نہیں دیتا اس طرح کی باتیں کرنا, لوگوں کو گمراہ کرنا. پہلے آپ 2 سال ڈٹورا پھرتے رہیں گے پاکستان ڈیفالٹ لکھ لو, ڈیفالٹ کرے گا, وہ تو ان کا پورا نہیں ہوا تھا. اب یہ ایکسچینج کمپنی کے پیچھے پڑ گئے. میں نے بولا کہ ایکسچینج کمپنی سے تمہارا کیا بیٹ ہے, کیوں دشمنی ہے, کوئی بتاؤ ہمیں. تم کہتے ہو کہ پوری دنیا میں کہیں ایکسچینج کمپنی نہیں. میں نے بولا کوئی ایسا ملک ہو جس میں ایکسچینج کمپنی ہے نہیں, یہ بتاؤ مجھے. پوری دنیا میں, انڈیا میں ہے, دبئی میں ہے, سعودی عرب میں, یو کے میں اس وقت 700 ارب جو ڈالر ہے وہ ایکسچینج کمپنیوں کے ذریعے انورڈ اور آؤٹ ورڈ ہوتا ہے. اور پوری دنیا کا جو ہے یہ دراصل پروڈکٹ ہی جو ایکسچینج ہے اور ورکر ہے, یہ ایکسچینج کمپنی کوئی پروڈکٹ ہے, بینکوں کی پروڈکٹ ہی نہیں ہے. بینکوں نے تو اس کو ڈاکہ مارا ہے. ہم نے یہ امریکہ سے, میں نے خود بذات خود ان کے ایک وقت 22 رکنی آئے تھے 2002 میں پاکستان میں, جب وہاں ستمبر 11 کا واقعہ ہوا تو ہنڈی حوالے کے خاتمے کے لیے وہ میرے پاس میٹنگ کے لیے اسپیشل آئے امریکہ سے. اور میں نے انہیں بتایا کہ اس میں ہنڈی حوالہ تب ہی ختم ہوگا جب آپ منی ٹرانسفر کے لائسنس دیں گے. آپ نے تو ہمارے لائسنس ہی جو ہے کرنے نہیں دے رہے ویسٹ یونین سے, منی گرام سے. تو انہوں نے اس کو بڑا سرپرائز تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا. تو انہوں نے فوری طور پہ اس کا ایکشن لیا اور ہمیں کہا کہ شوکت عزیز صاحب سے, فائنانس منسٹر, اور انہوں نے کہا جی بالکل پاکستانی کمپنی جو ہے انٹرنیشنل منی ٹرانسفر کمپنی سے اپنا ایگریمنٹ کریں اور ورکر ایگریمنٹس کو لے کے تاکہ ہنڈی حوالے کے بجائے لوگ آفیشیل چینل سے بجے. اس وقت صرف 2 ارب ڈالر کی ورکر ایگریمنٹ سالانہ آتی تھی. ہم نے یہ ساری کوئی 10-15 کمپنیوں سے ہم نے بڑیوں سے جو ہے جا کے ایگریمنٹ کیے اور پھر اس کو ہم نے بڑھا کے 50 تک لے گئے.
اور ہماری وہ ورکر 2 ارب ڈالر سے بڑھ کے جو ہے وہ تقریباً ہو گئی 10 ارب ڈالر تک. اس کے بعد ان کو جب بینکوں کو پتہ چلا یہ تو بہت بڑا یہاں پہ بزنس ہے اور یہ پیچھے رہ گئے ہیں, ان کی نلائکیاں اپنی بجائے وہ جو بزنس انہوں نے کرنا ہم نہیں کرنا چاہیے, ہم 10 ارب ڈالر لے کے آ رہے تھے. انہوں نے گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی, جیسے ابھی آج کل پٹی پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک PRA کا انیشیٹو لیے, بولے جب آپ ہمیں 20 روپے پر ڈالر ہمیں ریبیٹ دیں تو ہم لوگ پوری دنیا بھر سے لے کے آئیں گے. جب وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے اسٹیٹ بینک اور حکومت کو کہا جن کے جتنے بھی منی ٹرانسفر کے ایکسچینج کمپنی کے لائسنس ہے یہ جو ہے ایگریمنٹ کینسل کریں, کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. تو انہوں نے سارے ہمارے جو تھے منی ٹرانسفر کے ایگریمنٹ وہ کینسل کر دیے زبردستی. صرف 2 کمپنیوں نے خود نہیں کیے, منی گرام نے, ویسٹرن یونین نے. تو 3 ارب ڈالر کی ورکر نے کم کر کے 2 ارب ڈالر کر دی ہے. ان کا یہ نتیجہ نکلا ہے. اور ہم جو ہے ان کی جو ہے اس وقت 16,000 لوکیشن ہے بینکوں کی, ہماری ٹوٹل 1200 لوکیشن ہے. ان کی پر لوکیشن 4 لاکھ ڈالر لے کے آ رہی ہے, ہماری پر لوکیشن 1 لاکھ ڈالر لے کے آ رہی ہے. تو ہماری کارکردگی ابھی بھی صرف 2 ہمارے پاس کمپنی ہیں اور ان کے پاس 500 کمپنی ہیں. اور یہ تو صرف چاہتے ہیں, اب انہوں نے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں یہ سارا, اور پوری ان کو ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں اپنے, اگر ایجنٹ رکھے ہوئے جو کہ کہتے ہیں ایکسچینج کمپنی نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پوری جو ہے کھلا میدان ملے اور جی بھر کے پاکستان کو لوٹیں. ابھی ان کی لوٹ مار سے پہلے دل نہیں بھرا, ان کا دیکھے کتنے خربوں روپے انہوں نے کما لیا, اربوں لگا کے خربوں کما رہے ہیں, ابھی بھی ان کی حوث نہیں ختم ہو رہی. اور اب یہ چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا ریمیڈنس کا جو ہے ابھی بھی 5-5 روپیہ یہ لوگوں کو کم دے رہے ہیں. لوگ ابھی بھی ہمارے پاس اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا ریٹ ان سے کئی گنا اچھا ہوتا ہے اور ہماری سروس اچھی ہوتی ہے. تو اب یہ اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت کو یہ پٹی بڑھا رہے ہیں. ہم نے اعلیٰ حکام کو بتایا اگر ان کو اتنی شوق ہے تو ہمارا سارا نیٹ ورک کہیں ہم سے خرید لیں, 1 سال دیکھیں گے پاکستان کا کیا حال کرتے ہیں, اور آپ جب ان سے نہیں چلا پھر ہمیں دے دینا. اتنے پروپیگنڈے کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ہم تو خود ملک کے لیے فوج اگر جان قربان کر سکتے ہیں, ہم اپنا مال نہیں قربان کر سکتے, ہم کاروبار نہیں قربان کر سکتے. ملک ہے ہم سب ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ایک ایلیمنٹ ہو جاتا ہے جہاں ایک فیئر کا سا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا گیا ہے. ابھی ایک فیئر کا انوائرمنٹ یہ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی لیجیٹیمیٹلی بھی ڈالر, درہم یا قطری ریال یا سعودی ریال خریدنا چاہ رہا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اوور سائٹ شروع ہو گیا ہے. ویژن تو بہت اچھی ہے کہ سمگلنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم جینوین جو چیز ہے اس کو ریسٹرکٹ کریں. دوسری چیز یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی IMF کی ٹیم آنے والی مہینے کے آخر میں, جب وہ آئیں گے ملک بوستان صاحب تو وہ کلیئر بات یہ کریں گے کہ آپ کو فری فلوٹ کی طرف جانا ہے, جس کے معنی یہ ہے نو ریسٹرکشنز آن سیل اور پرچیز آف فورن کرنسی whether we like it or we don't. IMF کی شرائط کے اندر یا جدید آزاد معیشت کی شرائط میں یہ شامل ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے کیا میکنزم ہے, اور جو نیا ریگولیشنز وغیرہ جو بنائی گئی ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے, آپ کے خیال سے کیا وہ مؤثر رہیں گی, یہ ٹرانسپیرنسی بھی برقرار رہے اور فری فلوٹ بھی رہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھو جو آپ نے 5-6 سوال اکٹھے کر دیے ہیں, بہتر ہوتا ہے کہ باری باری پہلے سوال کا جواب. ہاں, پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو پینک پھیلایا گیا ہے یہ بھی ایک سازش ہے آرمی چیف اور آرمی کے خلاف, کیونکہ جب انہوں نے کریک ڈاؤن کیا معافی کے خلاف ڈالر کا ریٹ 330 سے کم ہو گیا, اللہ کا شکر ہے 285 پہ آ گیا, تو لوگوں نے بڑی یعنی ہم نے بڑا سراہ ان کو ویلکم کہا, اور ہم نے کہا جی پوری قوم مایوس تھی اور یہ اندھیرے میں ایک روشنی اللہ نے اس کو ایک دیا اور پاکستان کی معیشت کا انہوں نے بیڑا اٹھایا. آصم منیر صاحب کا انشاءاللہ یہ بیڑا ضرور پار ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہی جو چند کالی بیڑیں تھیں انہوں نے غلط بیان دینے, ایک تو یہ بیان دینا شروع کر دیا, جنہوں نے بھی ایکسچینج کمپنی سے ڈالر خریدے ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے, ہم ان کے گھروں میں چھاپے ماریں گے. تو اس سے لوگوں کو بڑا خوف تھا, ہمیں بھی فون ہے, ہم نے کہا جی یہ تو بالکل دشمنی کر رہے ہیں آپ, جو اس کا مطلب آپ لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ اگر آفیشیل چینل سے کوئی چیز بک پہ لیں گے تو آپ کا پتہ ہمارے پاس ہے, ہم بک کے ذریعے آپ کے پاس پہنچ سکتے ہیں. اگر آؤٹ آف بک بلیک مارکیٹ سے خریدیں تو نہ آپ ہماری پہنچ سے باہر ہوں گے, نہ ہم آپ کے پاس آئیں گے. میں نے یہ انہوں نے میری DG FIA بات ہوئی اور انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی ایسا نہیں, ہم نے تو بالکل ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. جو لوگ آفیشیل چینل ہیں ان کو تو ہم ویلکم کرتے ہیں. ہم تو ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جنہوں نے غیر قانونی طور پہ بلیک مارکیٹ سے خریدے اور گھروں میں رکھے ہوئے ہیں, ان کو ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے ڈالر چینج کرا لیں. ہمیں جو پتہ چل رہا ہے ہم پھر ریڈ بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے پکڑے بھی ہیں لوگوں کو, اور ابھی ہم نے کوئی اتنا زیادہ ایکشن نہیں دکھایا.
تو اسی طرح کچھ میں یہ بھی کمپلینیں آئی تھی جو لوگ باہر کام کرتے ہیں جب وہ چھٹیاں گزارنے آتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں ریال درہم پاؤنڈ جو بھی کرنسی ہوتی ہے کیش نوٹ دے جاتے ہیں کہ وہ یہاں ریٹ اچھا ہوتا ہے تو انہوں نے کوئی کسی نے پلاٹ خریدنا ہوتا ہے زمین یا مکان تو وہ اپنے کہتے ہیں جی آپ بعد میں چینج کرائیں تو وہ ان کے پاس پیسے پر ان کے لیگل پیسے ہوتے ہیں باہر سے لے کے آئے ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے کچھ لوگوں کو رستے میں دھر لیا گیا ہے. تو یہ بڑا اسینشل ہے کہ یہ تھوڑا سا ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کیونکہ بہت سارے لوگ جیسے اور میں چینج کرانے میں اس کے بدلے یہ خریدنا چاہتا ہوں تو یہ چیز بھی میں نے نوٹس میں لائی اس میں سے پازیٹیو کی وجہ نیگیٹو نہ ہو جائے. جو لوگ ابھی اپنے چیف سے محبت کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے جذبات دھرے کے دھرے رہ جائیں تو انہوں نے بڑا مہربانی کی اور میں نے کہا جی بالکل اس کو جو ہے آپ اس کو بلکہ خود تردید کریں. جی یہ بڑا ضروری ہے کہ کلیریفیکیشن اس حساب سے آئے. کافی نکات کے اوپر گفتگو ہماری ہو گئی. اب میرے خیال سے معیشت کے متعلق بات کر لیتے ہیں. معیشت کے اندر کچھ چیزیں خوشائند بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ غور طلب ہیں. تو ملک بوستان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جو چیزیں غور طلب ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بنیادی طور پہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. ہمارے ملک میں ایک اچھا اکنامک پروگرام تو آ گیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی انشاءاللہ ہو جائے گی لیکن آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے دونوں نے کچھ کنٹینشنز دی ہیں ود ریفرنس ٹو کرنٹ ڈیفیسٹ اور اس کے علاوہ ٹریڈ ڈیفیسٹ. تو آپ کے خیال سے کس حد تک اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات لینے چاہیے؟ جی دیکھو جی یہ ورلڈ بینک نے ابھی پچھلے ہفتے بھی اپنی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ آپ چارٹر اکانومی میں تو آپ نے آنا نہیں ہے نا. میرا خیال لگتا ہے کہ کوئی اثار نظر آ رہے ہیں تو آپ اپنی بیمار معیشت کو جو ہے وہی صحیح کر لیں تو یہ بھی پاکستان کو کرائسس سے نکال سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک تو جو ہے آپ یہ سبسڈی بالکل ختم کریں, ریل اسٹیٹ پہ زراعت پہ جو ہے ٹیکس لگائیں. اس کے علاوہ یہ ابھی پاکستان کی آخری وقت ہے, انہوں نے کہا جی اس وقت آپ کی بے روزگاری 12% بڑھ چکی ہے اور سرکاری جو جتنے بھی شعبے ہیں وہ نااہلی کے حد تک پہنچ چکے ہیں اور اس پہ آئے لوگوں کو پروفیشنل لوگوں کو ہائر کریں. یہ پاکستان کی معیشت کو اس کو سرجری کی ضرورت ہے. اور انہیں یہ بھی ساتھ جائے یہ کہا کہ جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں جو خسارے میں چل رہے ہیں, خاص طور پہ اسٹیل مل, ریلوے, الیکٹرک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیں, ان کو فوری طور پر آپ پرائیویٹائزیٹ کریں تاکہ پاکستان کو یہ 1000 ارب کا سالانہ بچت ہو. اس طرح آئی پی پی کا جو ہے وہ سیکٹر ہے اس میں اصلاحات اور ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے آئی پی پی کے معاہدے ہیں جو کہ نئی شرائط جو ابھی ختم ہونے والے ہیں ان کو نئی شرائط کے ساتھ بنایا جائے. پہلی شرائط اتنی سخت تھی کہ پاکستان کے اس وقت سب سے اگر نقصان پہنچایا تو آئی پی پی نے بنایا. ابھی بھی آپ کے انرجی سیکٹر, گیس اور بجلی کے 5300 ارب کے ڈیڈ سرکل پڑے ہیں اور ان سے جان چھڑائیں. اس کے جان چھڑانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے جو معاہدے کریں اس کو. موجودہ دور میں اب کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کارخانے چلائیں نہ چلائیں, آپ کو کیپیسٹی چارجز میں آپ کو دینے. ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا آپ کو 2000 ارب روپیہ مخصوص کیا گیا ڈیفینس سے بھی زیادہ. جس ملک کا یہ حال ہوگا اس کے ڈیفینس کا بجٹ کم ہو اور بجلی کی جو باہر کی کمپنی ہیں ان کا بجٹ زیادہ ہو جائے تو وہ کیسے ملک ترقی کرے گا. اور اس کے ساتھ ہی یہ اس وقت پوری دنیا میں کمپٹیٹو بڈنگ کا نظام ہے اس کو اپنایا جائے, نہ کہ یہ ہم لوگوں نے جس طرح پھنسایا ملک اور جو 94 سے لے کر ابھی تک اس کی قیمت ادا کریں. تو اس وقت ہمیں پاکستان کو جو ہے بجلی چوری کو روکنا ہے جو کہ 500 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے. اس طرح ہمارے نکارہ جو گریڈ اسٹیشن ہے, ترسیل کا نظام ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا, کرپشن کو ختم کرنا ہوگا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ورلڈ بینک نے کہا ہے. تو ہمیں اس وقت اس کے میرے خیال عمل کر کے پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں. اگر ابھی ہم نے بیمار معیشت کو بھی صحیح نہیں کیا, چارٹر اکانومی بھی نہیں کیا, چارٹر ڈیموکریسی بھی نہیں کیا, سارے کام فوج نے کرنے جو کہ حکومت نے کرنے ہوتے ہیں. پھر فوج کے لیے دہشت گردی کی نشانہ کیوں فوج کو بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ ان کے معافی کے خلاف انہوں نے ایکشن شروع کیا. آپ اس کی توجہ ہٹانے کے لیے بولے جی ان کو ادھر دوبارہ انگیج کر دو سرحدوں پہ تاکہ ان کو اپنی پڑ جائے. تو ہمیں عوام کو بھی اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے اور اپنے ارد گرد دیکھنا ہے. اس وقت حکومت اور افغان حکومت سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, پاکستان کے دشمن نہیں چاہتے ہیں کہ دونوں ملک آپس میں لڑائی کریں, ان کو غلط فہمیاں پیدا کی جائیں اور ان کی صفوں میں ایسے لوگ سیڑ دی گئے ہیں جو کہ ہمیں جنگ پہ مجبور نہ کر دیں. عوام بھی جتنے بھی افغان مہاجرین ہمارے بھائی ہیں ان کو بڑے پیار محبت سے اور عزت کے ساتھ واپس بھیجیں, ان کو ایک مجرم بنا کے نہ پیش کریں. تو اس سے بھی جو ہے تاکہ غلط فہمی نہ کریں. کل آج میرے خیال افغان گورنمنٹ نے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے حکومت پاکستان سے کہ ہمیں 1 سال کا ٹائم دیا جائے اور لوگوں کو پیار محبت سے ہمیں واپس بھیجا جائے. تو یہ صحیح ہے. ہمیں بھی حکومت سے بھی میں یہی اس کو پاکستان کے دشمن غلط فہمی پیدا کر کے پاکستان کو دہشت گردی کا تاکہ حملے بڑھیں,
اور یہ جو عوام ہے اور یہ جو آپس میں لڑنا شروع کر دیں، عراق اور ایران والا حساب یہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنے اور پاکستان کو بھی بچانا ہے۔ یہ آگ ہے، دونوں ملکوں کو اگر لپیٹ لے تو دونوں ملک خاک ہو جائیں گے۔ بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ ظاہری بات ہے جو بھی ایشوز ہیں ان کو بڑے خوش اسلوبی سے جو ہے وہ حل کرنا چاہیے۔ آپ کا شکریہ، آپ شو میں ہمارے ساتھ آج رہے، بہت سارے موضوعات کے اوپر آپ نے بات کی۔ یہاں پر ناظرین ویٹ فار میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ٹیم کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔